السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو سیر کراؤں گا یونان کی۔ اسے گریس یا گریک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سرحدیں البانیہ، بلغاریہ اور ترکی سے ملتی ہیں۔ اس ملک کو سمندروں اور پہاڑوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر اور پہاڑ یونان کی معیشت سمیت اس ملک کی تاریخ اور تہذیب میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ یونان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یونان کا سرکاری نام ہیلینک ریپبلک ہے۔ اردو میں اسے یونان کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا ایک ملک ہے۔ یہ جزیرہ نما ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,31,957 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 96 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ 3200 سال قبل مسیح میں جب لوگوں نے زراعت کے پیشے کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہتری لائی تو یونان وہ پہلا ملک تھا جہاں یہ تہذیب رونما ہوئی تھی۔ یونان کی کل آبادی 1,43,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں 90 نمبر پر آتا ہے۔ یونان پوری یورپی یونین کا باقاعدہ رکن ہے۔ یورپی یونین کے دیگر ممالک کی طرح یورو ہی یونان کی کرنسی کو کہا جاتا ہے۔ ایک یونانی یورو پاکستانی 299.94 روپے اور انڈین 90 روپے کے برابر ہے۔ ایتھنز اس ملک کا دارالحکومت ہے اور اس کی کل آبادی 31,55,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایتھنز ہی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جمہوریت کا تصور بھی سب سے پہلے یونان میں قائم ہوا تھا اور وہاں سے یہ طرز حکومت دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچا تھا۔ یونان میں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھنز کی دیوی کے حضور میں وفاداری حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ یونان ہی وہ ملک تھا جس نے دنیا کو سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم مفکرین دیے تھے۔ یونانی زبان ہی یونانوں کی قومی زبان ہے، جبکہ ترکش، بلغاریہ اور دیگر زبانیں آبادی کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ یونان سیاحوں کے لیے کتنا اہم ملک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 2020 میں تقریباً 75 لاکھ لوگوں نے یونان کا وزٹ کیا۔ یونان زیتون کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یونان یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں بہت بڑے رقبے پر آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے۔ یونان کا زیادہ تر رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یورپ اور ایشیا سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پرندے یونان کا سفر کرتے ہیں جو یونان میں سردیوں کا موسم گزارنے آتے ہیں۔ فٹ بال یونان کا قومی کھیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باسکٹ بال، والی بال بھی بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ یونان ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کو 7% سنگ مرمر مہیا کرتا ہے۔ یونان میں پورے سال میں صرف 1 ماہ سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں۔ یونان ایک ایسا ملک ہے جہاں پوری دنیا سے بھی زیادہ یہاں عجائب گھر موجود ہیں۔ یونان میں تقریباً 10% کے قریب بے روزگاری ہے۔ یونان کا کالنگ کوڈ +30 ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری معلومات پر مبنی چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔